حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل بھی دکھا دے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ موقع ہونے کے باوجود بھی برائی سے بچتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتا ہے۔ نفرت تو ہے انسان کی ایجاد، ورنہ اللہ نے تو صرف محبت بنائی تھی۔ مکڑی کے جال سے بھی کمزور ہوتے ہیں اس دنیا کے سہارے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اپنے وقار کو مضبوط رکھیں، چاہیں آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنی پڑے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کی تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہیں شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ اچھا بولیں اور اچھا لکھیں، کیونکہ انسان فنا ہو جاتا ہے مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ یقین رکھیں اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، رزق اور عزت کسی اپنے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسئلے اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے بسی انسان کو مار دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا ہے۔ یقین مانے اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ کسی نے بزرگ سے کہا کہ کوئی نصیحت کر دیں۔ بزرگ نے فرمایا، دھیان رکھنا کوئی خدا سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ہر وقت پیچھے پڑے رہنا، شکایتیں کرنا، یہ آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے تبھی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ اور اللہ جب معجزے کرنے پر آتا ہے تو ادھورے قصے بھی آسانی سے پورا کر دیتا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے آگے رونے سے ہر دکھ، درد سکون میں بدل جاتے ہیں۔ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ بحث نہیں کریں، بحث محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ نا امید کبھی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے کہ میں ہوں نہ تمہارے پاس۔ اور پھر لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہے، اگر ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہش تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب زندگی میں بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا لیں اور اللہ سے باتیں کریں، دکھ درد ان سے سنائیں
اور اللہ سے ہی مانگے، وہ رحیم ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی ہیں، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل جاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسانوں میں سے ہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسان سے لیتے ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر بھی پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ کمال کرتے ہیں۔ دعائیں دی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دو میٹھے بول انسان کو تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ جتنا مل جائے اتنا قبول کر لینا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے، ہم تو گنہگار بندے ہیں اور اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ جب ہماری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں بلند مقام دینے والا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے خاطر انسانوں کو محبت دینا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اس دنیا میں دو منہ والے سانپ سے بچنا تو ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا مشکل ہے۔ تین چیزیں کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ نمبر 1 بولے گئے الفاظ، نمبر 2 گزرا ہوا وقت، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بس ایک امید ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو مٹی کے انسانوں کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوتی ہیں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے رہتے ہیں۔ زندگی کی جنگ اپنے بلبوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم زندہ لوگوں کو تو روٹی نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے لوگوں کے نام پر روٹیاں دیتے ہیں۔
पूरी ज़िंदगी यह कोशिश करते रहें कि कोई आपकी शिकायत रब से न कर दे। किसी तीसरे की क्या औकात कि वह रिश्ता ख़त्म करवा दे। रिश्ता तब ख़त्म हो जाता है जब कोई अपना बेईमान होता है। अच्छा किरदार आपको ज़िंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्ज़ों में भी। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वह अपने लिए चाहता है। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। दूसरों के साथ ज़्यादातर वह नेक सलूक करते हैं जो खुद मुश्किल वक्त गुजार चुके हों। अपने चेहरे पर कोई दर्द न तहरीर करो। वक्त के पास ना आँखें हैं और ना हिसाब और ना ही दिल। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। कपड़े अच्छे बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है वह अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा न हो तो क्या फ़ायदा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह आपके अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। अल्लाह अगर तुम्हारा दिल अब तक नहीं बदल रहा है तो मुमकिन है कि तुम्हारा सब्र देखकर तुम्हारे नसीब बदलने का फ़ैसला कर चुका है।